وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک ہم اسم معرب کی تقسیم کر رہے ہیں، جہاں ہم نے اسم معرب کی تقسیم کی ہے دو حصوں میں، اور ہم نے ایک کو نام دیا ہے منصرف اور ہم نے دوسرے کو نام دیا ہے غیر منصرف۔ پھر منصرف کسے کہتے ہیں اور غیر منصرف کسے کہتے ہیں، ہم نے اس پہ چرچا کی ہے، ہم نے اس کو جانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جانا کہ اس میں غیر منصرف ہو کیوں جاتا ہے، اسے غیر منصرف کے نام سے کیوں پکارا جاتا ہے، پھر بھلا یہ کون سے علامت تھے جن کو یہ قبول کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ بھی جانا ہے ہم نے کہ وہ علامتوں کو قبول کرنے سے پیچھے کیوں ہٹ جاتا ہے۔ ہم نے جانا کہ وہ فعل کی مشابہت کرتا ہے، پھر ہم نے جانا کہ وہ فعل کی مشابہت کیسے کرتا ہے۔ اس پہ ہم ابھی چرچا کر رہے ہیں کہ علماء نحو نے کہا کہ کچھ اسباب ہیں جن اسباب کے پیش نظر کوئی اسم فعل کی مشابہت کرتا ہے، اور فعل کی مشابہت کرنے کی وجہ سے وہ اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے یا پھر غیر منون ہو جاتا ہے، یا اسی ہی کہتے ہیں الممنوع من الصرف ہو جاتا ہے۔ تو ہم انہی اسباب پر بات کر رہے تھے۔ ہم نے جانا کہ وہ اسباب 9 ہیں، اور کہ ان اسباب کی تعداد ٹوٹل 9 ہیں، اور ہم نے ابھی تک ان 9 اسباب کو فرداً ایک اجمالی طور پر کہہ لیں یا سرسری نظر کے طور پر ہم کہہ لیں، ہم نے ان سب کو دیکھ لیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کیا تھا کہ ابھی ہم ان سے 9 اسباب کو سرسری طور پر دیکھیں گے، تو ہم نے ان کا ایک مرتبہ جائزہ لے لیا ہے۔ اب ہم یہاں پر تفصیلی گفتگو کرنے والے ہیں کہ بھلا ان 9 اسباب کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے کہ معلوم چل جاتا ہے کہ کوئی اسم ابھی غیر منصرف ہو چکا ہے۔ تو آج ہم انہی چیزوں کو پڑھنے والے ہیں، اسی چیزوں کو پڑھنے والے ہم کہنے والے ہیں کہ وہ 9 اسباب کا استعمال ہمیں کیسے کرنا ہے، ہم کیسے جانیں گے کہ اس میں یہ اسباب کس طرح سے پائے جائیں گے، ان کی صورت کیا ہونی چاہیے پائے جانے کی کہ وہ اسم غیر منصرف ہو جائے، یعنی غیر منون ہو جائے، یعنی اس پہ تنوین یا کسرہ نہ آئے۔ تو آج ہم جو 9 اسباب ہم نے پڑھا ہے، پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی پڑھ رکھا ہے کہ کسی بھی اسم کے میں اصل یہ ہے کہ اس پہ تنوین آئے۔ اب اسم کے میں غیر اصل کیا ہے، اصل کے خلاف کیا ہے کہ اس میں تنوین نہ آئے۔ لہذا جب اصل سے کوئی چیز پھر رہی ہے تو اس کے لیے پھرنے کے لیے اس کے پاس کوئی قوت ہونی چاہیے، کوئی بات ہونی چاہیے، یعنی اوتھینٹک ریزن ہونا چاہیے گویا کہ، تاکہ وہ ہم بتا سکے کہ ہم یہاں پر اصل سے کیوں پھرے ہیں۔ لہذا کہا جاتا ہے کہ 2 سبب ہونے چاہیے، ان 9 اسباب میں سے 2 سبب کم سے کم ہونے چاہیے جس کے پیش نظر ہم کہیں گے کہ وہ اسم غیر منصرف ہو چکا ہے، یعنی ایک سبب سے کام نہیں چل سکتا کیونکہ ایک سبب میں قوت نہیں پائی جائے گی۔ یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اسما ایسے بھی ہیں جن میں ایک سبب ہی کافی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک سبب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک سبب تو پایا جا رہا ہے، لیکن اس لیے وہ پایا جا رہا ہے کیونکہ وہ 2 سبب کے قائم مقام ہو جاتا ہے، 2 سبب کی برابری کر لیتا ہے۔ لہذا بات لوٹ کر پھر وہیں آتی ہے کہ اس میں 2 سبب ہونے چاہیے۔ اگر اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب ایک سبب بھی ہو تو وہ 2 کے قائم مقام ہونا چاہیے، یعنی 2 کی برابری کر رہا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اسم کو اس اصل سے خلاف کرنے کے لیے، مخالفت کرنے کے لیے اصل کی، اس کے پاس ایک قوت ہونی چاہیے، ایک ریزن ہونا چاہیے، اوتھینٹک ریزن ہونا چاہیے۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ ایک اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے ان 9 اسباب میں سے کنہیں 2 سبب کا پایا جانا ضروری ہے، یا پھر اگر ایک سبب ہو تو وہ 2 کے قائم مقام ہو۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سا اسما ہے جن میں ایک سبب ہی 2 کے قائم مقام ہو جاتا ہے، یعنی 2 کی برابری کر لیتا ہے۔ تو ہم پہلے بات کرتے ہیں ان اسما کی۔ ہم نے کل پڑھا تھا تانیث کو اور جمع کو۔ ہم نے کل تانیث اور جمع کو پڑھا تھا۔ ہم کہیں گے کہ تانیث ہم نے کل بتایا تھا کہ تانیث کی یہاں پر 4 صورتیں مراد ہے، یہاں پر 4 صورتیں تانیث کی مراد لی گئی ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ ایک تو وہ جن میں علامتیں ہوتی ہیں اور ان کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ کون؟ جس کے آخر میں گولتا ہو، جسے ہم تائے مربوطہ کہتے ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں طلحہ، اس میں تا ہے، یہ ایک گولتا والا تا والی مونس ہوئی۔ اسی طرح سے ایک اسم وہ ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے حبلہ، یہ ایک قسم ہوئی مونس کی۔ اسی طرح سے تیسری قسم ہوئی جس کے آخر میں الف ممدودہ ہو، جیسے حمراء۔ یہ 3 مؤنث کی قسم ہوئی، اور ایک مؤنث ہم نے کل بتایا تھا کہ وہ ہے مؤنث معنوی، جس میں کوئی علامت نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود بھی اسے مؤنث مانا جاتا ہے، کیونکہ معنوی طور پہ وہ مؤنث ہوتا ہے کیونکہ وہ مؤنث کا علم ہوتا ہے، جیسے ہم نے کہا تھا زینب۔ تو یہ 4 مؤنث کی قسمیں ہو گئیں،
یہ 4 مؤنث کی قسمیں ہو گئی، یہاں پہ تانیث سے یہ چاروں مراد ہیں۔ اسی طرح ہم جمع سے میں نے کہا تھا کہ جمع سے مراد کون سی جمع ہے، یہاں پہ جمع تکثیر جمع سالم نہیں بلکہ جمع تکثیر جمع میں بھی ان جمع میں بھی جمع منتہی الجموع سے مراد ہے۔ جمع منتہی الجموع کیا تھا، یہاں پہ جمع انتہا ہو جائے، یعنی جمع جہاں پر جا کے ختم ہو جائے، اب وہاں سے اس کی جمع نہیں بنائی جا سکتی، جیسے ہم نے کل اس کی مثال بھی دی تھی۔ تو یہاں پر کہتے ہیں علماء نحو کہ ان میں سے یہ جو 2 مؤنث آپ کو نظر آ رہے ہیں پہلے والے، یہ حبلہ اور حمراء، یعنی جن مؤنث کے آخر میں الف مقصورہ یا الف ممدودہ ہو، جیسے الف مقصورہ حبلہ اور الف ممدودہ حمراء، یہ دونوں مؤنث، اور ساتھ ہی یہ منتہی الجموع، یہ جو اسماء ہیں، ان 3 طرح کے اسماء میں کہا جاتا ہے کہ ایک سبب پایا جا رہا ہے، جو اس کا جمع ہونا اور اس کا مؤنث ہونا، یعنی اس کے آخر میں الف مقصورہ اور اس میں کے آخر میں الف ممدودہ ہونا، یہی اس کے لیے سبب ہے غیر منصرف ہونے کا۔ اس کو غیر منصرف ہونے کی دوسرے سبب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہی سبب 2 کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے، ہم یہاں پر اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ابتدائی درجے کے طالب علم کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں، اگر چیز کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ 3 طرح کے اسم ایسے ہیں جن میں ایک سبب ہی 2 کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ کون کون؟ پہلے ہو گئے جمع منتہی الجموع، یہاں پہ جمع سے مراد کون ہے، جمع منتہی الجموع۔ اسی طرح سے وہ اسماء جن کے آخر میں الف مقصورہ ہے، جیسے حبلہ، اور اسی طرح سے وہ اسماء جن کے آخر میں الف ممدودہ ہے، جیسے حمراء۔ آپ اگر ان تینوں کو میں سے اگر کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ ان میں ایک سبب ہی 2 کے قائم مقام ہے، ان کو دوسرے سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان اسماء کی جن میں 2 سبب کا ہونا ضروری ہے، 2 سبب کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم ان اسماء کی بات کرنے والے، ان کو چھوڑ کر اب جو بھی بچ گئے ہیں، جو اسباب بچ گئے ہیں، ہم ان اسباب کو پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ ان کی ہم 2 طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان جو اسباب بچ گئے ہیں، کون کون بچ گئے ہیں، یہاں پر عدل ہے، وصف، تأنیث میں سے ہم نے ان دونوں کو تو چھانٹ دیا ہے، اب ہمارے پاس بچ گیا صرف یہ اور یہ تانیث سے معنوی۔ اسی طرح سے یہاں معرفہ میں ہم آ گئے ہیں، جیسے اجمع، اور ہم نے پھر جمع کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح سے ترکیب، وزن فعل اور الف نون زائدتان، ہم نے یہاں پر جمع کو پہلے جان لیا کہ اس میں 2 سبب، ایک سبب ہی 2 سبب کا قائم مقام ہے، تو ہم اس میں ابھی اس پہ واپس سے گفتگو نہیں کریں گے۔ تو اب جو بھی اسباب ہمارے پاس بچ گئے ہیں، ہم ان کی تقسیم 2 طریقے سے کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو اسباب بچ گئے ہیں ان کی 2 قسمیں ہو سکتی ہے، ایک کو کہتے ہیں لفظیہ، یعنی وہ لفظی اسباب، ایک کو کہتے ہیں لفظی اسباب، اور دوسرے کو کہتے ہیں معنویہ، یعنی معنوی اسباب۔ تو ایک ہے لفظی اسباب اور ایک ہے معنوی اسباب۔ لفظی اسباب کون کون ہیں، یہ جو سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سارے لفظی ہیں یا معنوی؟ ہم اس کو جاننے کے لیے ہم پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ معنوی کون کون ہے، کیونکہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو اگر جان لیتے ہیں تو جو بچ جائیں گے وہ دوسری قسم کہلائے گی۔ تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ معنوی کے لیے کہتے ہیں علماء نحو کہ معنوی میں 2 طرح کے سبب داخل ہیں، کون کون؟ ایک ہے وصف، اور اسی طرح سے ایک ہے معرفہ اور وصف، یہ دونوں معنوی اسباب کہلاتے ہیں۔ ہم سے بتلایا تھا کہ وصف سے مراد، بات سمجھ میں آ گئی تھی کل، لیکن یہاں پہ معرفہ سے ہم نے بتایا تھا کہ معرفہ سے مراد علم ہے، کیونکہ معرفہ کی 7 قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے صرف ایک قسم جو پہلی قسم ہے علم، وہی یہاں پر مراد ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ معنوی اسباب میں 2 سبب ہو گئے، ان کو ایک کو کہیں گے ہم علمیہ، اور دوسرے کو کہیں گے ہم وصفیہ۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہم نے کہا، ایک کو کہا جو ہم نے معرفہ سے نکالا علم، ہم نے کہا علمیہ، اور وصف سے ہم نے کہہ دیا وصفیہ، اور یہ دونوں کس کی قسم ہو گئی؟ معنوی کی قسم ہو گئی۔ اب یہ معنوی کی قسم ہو گئی تو اب جو بچ گئے وہ 6 بچ گئے، وہ سارے کے سارے کیا کہلائیں گے؟ وہ سب لفظی اسباب کہلائیں گے۔ کون کون ہوں گے وہ؟ ایک ہو گئے عدل، اسی طرح سے تأنیث۔ اب تأنیث میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ہم نے کہا تھا کہ تأنیث میں ہم نے حبلہ اور حمراء کو چھوڑ دیا، تو بچ کے صرف وہ قسم جس میں گولتا ہو، اور اسی طرح سے وہ جو معنوی ہو، تو یہاں پہ تأنیث ہو گئے، یہ بچ گئے۔ اسی طرح سے بچ گئے ہمارے پاس ترکیب، جیسے ہم نے کہا تھا بالا بکو،
حضرموت، اس طرح سے ترکیب ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک ہے عجمہ، ہم نے جانا عجمہ بھی بچ گیا ہمارے پاس، اور اسی طرح سے الف نون زائدتان، الف نون ہمارے پاس یہ ہو گیا، اور اسی طرح سے آخر ہے وزن فعل، وزن فعل۔ تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل 6 قسم ہیں، یہ سارے کے سارے یہاں پہ کیا کہلائیں گے؟ یہ لفظی اسباب کہلاتے ہیں، جبکہ وصفیت اور علمیت یہ دونوں معنوی اسباب کہلاتے ہیں۔ ہم نے جانا کہ اس میں دو سبب ہونے چاہیے جس کی وجہ سے وہ اسم غیر مصرف ہوتا ہے، تو ہم دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی اسم کے غیر مصرف ہونے کے لیے 2 سبب ہونے چاہیے، ایک کو کہتے ہیں لفظی اور دوسرے کو کہتے ہیں معنوی۔ تو سمجھ میں آیا کہ کسی بھی اسم کے لیے 2 سبب ہونے چاہیے، جس میں ایک کو کہتے ہیں لفظی اور دوسرے کو کہتے ہیں معنوی۔ معنوی میں نے بتلایا کہ 2 چیز ہونی چاہیے، ایک ہے علمیت اور دوسری چیز ہے وصفیت، یعنی ان دونوں کے کمبینیشن سے ہی، ان دونوں کے ملنے سے ہی، میل سے ہی کوئی اسم غیر منصرف ہو پائے گا۔ اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اب ہم انہیں کیسے ملائیں گے۔ اب اس کے بارے میں علماء نحو کہتے ہیں کہ اب دیکھیے کچھ اسماء ایسے ہیں، یعنی کچھ عدد یہاں کچھ جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اسباب ایسے ہیں جن کی یہ تو لفظی ہوئے، یہ سارے جو ادھر نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ لفظی ہیں۔ اب ان کے ساتھ معنوی کو جوڑنا ہے، تو اب کہتے ہیں معنوی کی تو 2 قسمیں ہو گئی، ایک ہو گئی وصفیت اور ایک ہو گئی علمیت۔ تو اب ان کو جوڑنا ہے، تو کہتے ہیں علماء نحو کہ لفظی اسباب کے ساتھ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، کچھ اسباب ایسے جن کے ساتھ لفظی میں سے یعنی معنوی میں سے، ان لفظی اسباب کے ساتھ میں سے جو جوڑنا ہے، ان میں جو معنوی اسباب ہیں وصفیت اور علمیت، ان میں سے علمیت ضروری ہو جاتی ہے۔ ہم پھر سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو اسباب آپ کو نظر آ رہے ہیں ادھر، یہ سب لفظی اسباب ہیں، ان میں معنوی اسباب کو جڑنا ہے۔ معنوی اسباب کون کون ہیں؟ علمیت اور وصفیت۔ تو اب کچھ اسباب ان میں سے ایسے ہیں جو بچ گئے ہیں، ان کی بات ہم کر رہے ہیں کہ کچھ اسباب ایسے ہیں جن کے ساتھ علمیت کا ہونا ضروری ہے، علمیت کا ہونا واجب ہے، اور کچھ اسباب ایسے ہیں جن میں علمیت یا پھر وصفیت کا ہونا ضروری ہے، علمیت یا وصفیت کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم پھر اس اسم کی بات کرتے ہیں، ان اسباب کی بات کرتے ہیں، اس اسباب کی بات کرتے ہیں جن میں علمیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ اسباب جن میں علمیت کا ہونا ضروری ہے وہ 3 اسما ہیں، وہ 3 طرح کے ہیں۔ کون کون؟ یہاں پر آپ دیکھ لیتے ہیں، ایک ہے ترکیب، دوسرا ہے عجمہ، اور اسی طرح سے تیسرا ہے تانیث۔ تانیث میں کون سی تانیث آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا۔ یہاں پہ تانیث سے مراد کون ہے؟ تانیث جس میں گول تا ہو، جیسے طلحہ یا فاطمہ، اور اسی طرح سے تانیث سے مراد وہ بھی ہے جو معنوی ہو، جیسے زینب۔ تو یہاں پر تانیث سے مراد حبلہ اور حمراء نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی بتا دیا کہ حبلہ اور حمراء میں ایک سبب ہے 2 سبب کے قائم مقام ہے، تو یہاں پر آپ تانیث سے مراد سمجھ لیں۔ ان 3 طرح کے جو اسباب ہیں، یہ جو 3 طرح کے اسباب آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ علمیت کا ہونا ضروری ہے، علمیت کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا حضرموت، اس کا مطلب کیا ہوا کہنے کا؟ حضرموت جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکیب میں ہے، وہ حضرموت ترکیب ہے، ہم نے کبھی بتایا کہ ترکیب مراد کون ہے؟ مرکب منع صرف یا مرکب مسجد جسے کہتے ہیں، اس سے حضرموت۔ تو ہم یہ ترکیب تو ہے، یہ ایک سبب اس میں پایا گیا۔ دوسرا سبب کیا ہونا چاہیے؟ جب ہم نے جانا کہ ترکیب کے ساتھ علمیت کا ہونا شرط ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ حضرموت کیا علم ہے؟ ہم کہیں گے ہاں علم ہے، کسی جگہ کا نام ہے، وہ کسی جگہ کا خاص نام ہے، خاص نام کوئی علم ہونا کہتے ہیں، لہذا حضرموت میں 2 سبب پائے گئے، اس لیے حضرموت غیر منصرف ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر عجمہ کی ہم بات کریں تو جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسم مثلا ابراہیم ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کو آپ اگر دیکھ لیں تو ابراہیم ایک عجمی لفظ ہے، جیسے کہ کل بات آئی تھی، اس کے حروف پہلے عربی ہیں، لیکن یہ دراصل کیا ہے؟ غیر عربی لفظ ہے، کیونکہ اسے عرب جانتے نہیں، اس کا معنی نہیں جانتے تھے وہ، اس لیے اسے کہتے ہیں وہ عجمی۔ تو مثلا ابراہیم ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ عجمہ ہے، تو اب اس میں چونکہ عجمت تو پائے گی، یہ ایک سبب ہوا، اس میں کیا ہے؟ عجمہ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ علمیت ہونی چاہیے، یعنی وہ اسم علم ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم وہ عجم میں وہ کیا ہے؟ کسی شخص کا نام ہے، خاص نام ہے، لہذا ابراہیم میں کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف ہو جائے گا۔ اس میں 2 سبب پائے گئے، تو لہٰذا ابراہیم بھی اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غیر منصرف ہو جا رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ یاد رکھیے ایک چیز کہ انبیاء کے سارے نام، جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جو بھی نام ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں سارے کے نام ہم کہتے ہیں کہ غیر منصرف ہے۔ آپ یہ قاعدہ کل یاد رکھیں کہ سارے انبیاء کے نام غیر منصرف ہیں سوائے چند کے، اور وہ 6 اسما ہیں جو کہ منصرف مانے جاتے ہیں۔ کون کون؟ ہم اس کو یاد کرنے کے لیے بعض علماء نحو نے ایک ترکیب نکالی، ایک جملہ نکالا
جس میں وہ سارے کے سارے شامل ہو جاتے ہیں، وہ 6 اسما شامل ہو جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں وہ سن شملہ، سن شملہ، سن شملہ، سن چونکہ یہاں پر فعل امر ہے، سن اے اللہ تو حفاظت کر اس کی جماعت کی، یہ اس کا مطلب ہوا، لیکن ہم کو مطلب سے لینا دینا نہیں ہے، ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ ان سب کے حروف ہم دیکھ لیں تو یہاں پر سارے کے سارے ان اسما کو یہاں پر جمع کر دیا گیا ہے جو اسما منصرف مانے جاتے ہیں انبیاء کے نام ہونے کے باوجود بھی۔ صاد سے مراد کیا ہے؟ صالح، اسی طرح سے نون سے مراد ہے نوح، نوح، اور اسی طرح سے شین سے شعیب، شعیب، اسی طرح سے میم سے محمد، اور اسی طرح سے لام سے لوط، اور ہا سے ہود۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ صالح، نوح، شعیب، محمد، لوط، ہود، ان سب کے نام قرآن میں موجود ہیں، اور سارے کو آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ ہر جگہ پہ ان پہ تنوین آ رہے ہیں، لہذا یہ سارے 6 اسما جو ہیں انبیاء کرام کے نام ہونے کے باوجود بھی یہ منصرف مانے جائیں گے۔ تو آپ ان جملے کو یاد رکھیں، سن شملہ، تو آپ کو یاد رہے گا کہ یہ 6 اسما جو انبیاء کے ہونے کے باوجود بھی منصرف ہیں۔ اب ہم واپس سے اپنی ٹاپک پہ لوٹتے ہیں۔ ہم نے جیسے کہ آپ کو بتلایا ابھی کہ ہم اجماع پہ تھے ابھی اب ہم تیسری کی جو بات کر رہے تھے وہ کون ہے؟ تانیث۔ تانیث ہم نے بتلایا کہ تانیث سے مراد کون ہے؟ وہ گولتا والے جیسے طلحہ، فاطمہ، اسی طرح سے مؤنث معنوی جیسے زینب۔ ان کے یہ تانیث کے ساتھ کس کی ضرورت ہے؟ ہمیں عالمیت کا ہونا اس میں شرط ہے، لہذا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں زینب، تو زینب چونکہ مؤنث کا نام تو ہے، مؤنث کا نام ہے، ایک سبب اس میں پایا گیا، اب دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ علم ہے یا نہیں ہے، کیا کسی شے کا نارمل نام ہے یا کسی کا خاص نام ہے، تو ہم کہتے ہیں کسی لڑکی کا یہ خاص نام ہے، لہذا زینب کیا ہو گیا، اس میں 2 سبب پائے گئے، لہذا یہ بھی غیر منصرف ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ فاطمہ اور عائشہ پہ بھی قیاس کر سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اس طرح سے بھی کہ شریعت نے عورت کو کم لوٹ دیا ہے، اس پہ کم بوجھ دیا ہے، لہذا تنوین چونکہ ایک بوجھ ہے، اسی لیے مؤنث سے اس بوجھ کو چھین لیا گیا ہے، لہذا جب بھی دیکھیں کہ کسی مؤنث کا خاص نام آ رہا ہے تو لہذا اس پہ تنوین نہیں آئے گا، گویا کہ اس سے بوجھ کو ہلکا کر دیا گیا ہے۔ یہ ہو گئے ان اسباب کی بات یا ان اسما کی بات جن میں 2 سبب کا ہونا ضروری ہے، ایک لفظی اور ایک معنوی۔ لفظی تو ہم نے جان لیا کہ لفظی میں کون آ گیا؟ ترکیب، اجمع، اور اسی طرح سے تانیث، اور اس میں یہ تو لفظی اسباب ہو گئے، اور معنوی میں اس میں کیا چاہیے؟ معنوی میں چاہیے انہیں علمیت، یعنی ان سب کے ساتھ علمیت کا ہونا ضروری ہے دوسرے سبب کے طور پر، جب یہ 2 سبب جمع ہوں گے تو کوئی اسم غیر منصرف ہو جائے گا، جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھلا دیا۔ اب ہم ان اسما کی بات کریں گے جن میں، یا ان اسباب کی بات کریں گے جن میں علمیت یا وصفیت کا ہونا ضروری ہے، یعنی ان لفظی اسباب کے ساتھ معنوی اسباب میں سے علمیت یا وصفیت کا ہونا ضروری ہے، تو وہ کون ہیں جو بچ گئے؟ وہ ہیں مثلا عدل، ایک ہے عدل، اسی طرح سے ایک ہے الف نون زائدتان، الف نون زائدتان، اور اسی طرح سے ہے وزن فعل، وزن فعل۔ ان تینوں کے ساتھ کس کا ہونا ضروری ہے؟ علمیت یا پھر وصفیت، یعنی اگر یہ نہیں پایا جا رہا ہے تو یہ تو ضرور پایا جانا چاہیے، اگر یہ دونوں نہیں پائے گئے تو اس کا مطلب صرف ایک سبب پائے گا، اور ایک سبب پائے جانے کی وجہ سے کوئی بھی اسم غیر منصرف نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہم ایک ایک کی مثال دیکھتے ہیں۔ مثلا عدل ہے، عدل آپ نے دیکھا کہ عامر سے عمر ہو گیا، تو اب عامر سے عمر ہوا، ہم نے کہا کہ عدل تو پایا گیا، تو عامر سے عمر ہونا اس میں ایک عدل تو ہے، لیکن کیا وہ کسی کا اس میں علمیت پائی جا رہی ہے یا وصفیت؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کسی کا نام ہے، کسی کا خاص نام ہے، ہم کہتے ہیں ہاں کسی کا خاص نام ہوتا ہے، لہذا عدل میں اور علمیت اس میں جمع ہو گئی، 10 بار پورے ہو گئے، لہذا عامر سے عمر جو بنا یعنی عدل ہوا، تو یہ معدول اسم اپنے آپ وہ غیر منصرف کے جملے میں چلا گیا، تو یہ ہو گئے۔ اسی طرح سے اب ہم بات کرتے ہیں الف نون زائدتان کی۔ اب ایسے دیکھ رہے ہیں عثمان، کیا عثمان میں الف نون زائدتان ہے؟ تو ہم کہیں گے ہاں زائد ہے، تو ایک سبب تو پایا گیا اس میں۔ اب دیکھیں اس میں وصفیت ہے یا علمیت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا وہ عثمان کسی کا خاص نام ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں کسی کا وہ خاص نام ہوتا ہے، لہذا عثمان کیا ہو گیا؟ یہاں پر علمیت اس میں پائے گئی اور الف نون زائدتان پائے گئے، 2 سبب پائے گئے، لہذا وہ بھی کیا ہو گیا؟ غیر منصرف ہو گیا۔ اسی طرح سے وزن فعل، وزن فعل کو اگر ہم لے لیں احمد کو، تو احمد میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا وہ ایک چیز سے پائے گئے؟ وزن فعل، جیسے افعال کے وزن پہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے وہ، تو کیا وہ وزن فعل تو اس میں ایک سبب تو پائے گا، کیا وہ علمیت ہے یا وصفیت ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ کسی کا خاص نام ہے، لہٰذا وہ علم ہے، لہٰذا احمد بھی اس میں 2 سبب پائے جانے کی وجہ سے وہ غیر منصرف ہو گیا۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا علمیت کی مثال کہ ان تینوں میں
عالمیت کا ہونا ضروری تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب وصفیت کی مثال اگر ہم دیکھ لیں کہ عدل تو ہے اس میں لیکن عالمیت نہیں ہے، تو عالمیت نہیں ہے تو وصفیت تو ہونی ہی چاہیے دوسرے سبب کے طور پر۔ ہم جیسے دیکھتے ہیں، ویسے ہم نے بنایا تھا وصف کے طور پہ ہم نے کہا تھا کہ جیسے مثلا عدد میں بھی معدول ہوتا ہے، جیسے ثالث سے بیان تھا ثلاث، اس سے ربع، سے خماس، تو ہم نے کہا ربع، مثلا ہم نے ربع لیا تو ہم اس میں عدل تو پایا جا رہا ہے، یہ تو عدل تو ہے، معدول تو ہے، لیکن کیا اس میں عالمیت ہے؟ کیا یہ کسی کا خاص نام ہے؟ ہم کہیں کسی کا خاص نام تو نہیں ہوتا یہ، لیکن اب اس میں وصفیت ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں ہاں یہ وصف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لہذا یہ کیا ہو گیا، اس میں بھی دو سب پائے گئے، عدل اور وصفیت، لہذا یہ کیا ہو گیا، یار ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے، ربع یہاں پر غیر منصرف ہے۔ اسی طرح الف نون زائدتان کی اگر مثال دیکھیں تو ہم کہتے ہیں مثلا سکران، سکران نشے میں دھت شخص کو کہتے ہیں سکران، ہم دیکھ رہے ہیں اس میں الف نون زائدتان تو ہے، تو کیا وہ کسی کا خاص نام ہوتا ہے؟ نشے میں دھت ہونا کسی کا خاص نام تھوڑی نہ ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ کسی کا وصف ہوتا ہے، کسی کی وہ صفت کو بتاتا ہے، کسی کا نشے میں ہونا یہ اس کی صفت ہے، لہذا ہم کہتے ہیں کہ اس میں ایک سبب تو پائے گا الف نون زائدتان، دوسرا عالمیت تو نہیں ہے لیکن وصفیت ضرور ہے، پھر یہاں پر دو سبب جمع ہو گئے تو سکران بھی غیر منصرف ہو گیا۔ اور اس طرح کے اسماء میں رحمان، سکران، غضبان، ایسے اسماء میں کچھ اور بھی تفصیل ہے جو آپ اوپر کے درجے میں انشاءاللہ جانیں گے۔ اسی طرح سے وزن فعل، وزن فعل کی اگر ہم بات کریں احمر، مثلا احمر، تو ہم دیکھ رہے ہیں احمر مطلب سرخ، تو احمر میں وزن فعل تو ہے کیونکہ وہ بھی افعال کے وزن پہ ہے، واحد متکلم کے صیغے کے وزن پر ہے، لیکن کیا اس میں علمیت ہے؟ کیا وہ کسی کا خاص نام ہے؟ احمر سرخ ہونا کسی کا خاص نام نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، تو کیا اس میں وصف پایا جا رہا ہے؟ یہ سرخ ہونا کسی کا وصف ہے، لہذا یہ کیا ہو گیا، اس میں بھی دو سب پائے گئے، ایک تو وزن فعل اور دوسرا وصفیت، علمیت تو نہیں پائے گا لیکن وصفیت پایا گیا، لہذا ایسی صورت میں بھی دو سبب جمع ہو گئے، اور اس طرح سے احمر بھی غیر منصرف ہو گیا۔ اسی طرح اب قیاس کرتے چلے جائیں، اسود، ابیض، اور اس طرح سے ہم جان جاتے ہیں کہ وہ ان اسباب یہ تین اسباب جو بتلائے گئے، عدل، الف نون زائدتان اور سے وزن فعل، ان میں یہ لفظی اسباب ہوئے، ان میں معنوی اسباب کے طور پر وصفیت یا عالمیت کا ہونا شرط ہے، اور ہم نے دونوں کی مثال کو سمجھ لیا۔ یہاں پر بات ختم ہوئی سارے 9 اسباب کی، یہاں پر جو اب جو کتاب میں باتیں کہی گئی ہیں اگر آپ اس کو واپس سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ بات کو آباد آپ کو پوری سمجھ میں آئے گی۔ اب ہم یہاں پر ایک جو بات بچ گئی ہے ہم اس پہ تھوڑا سا غور کر لیں۔ اب ہم واپس سے کتاب پر آ گئے ہیں، اب ہم جو اب کہا آپ کو بتلائے ہیں، جو بھی باتیں ہم نے بتلائی ہے آپ اس کو واپس سے اس کتاب کو واپس سے اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑی بڑی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب یہاں پر جو انہوں نے کہا ہے کہ غیر منصرف منصرف کیا ہو سکتا ہے، سوال اٹھتا ہے کہ کیا غیر منصرف بھی کبھی منصرف ہو سکتا ہے، کیا ایسی کوئی صورت آ سکتی ہے کہ اس کو منصرف بنا دیا جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ غیر منصرف پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ تنوین اور کسرہ نہیں آتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر منصرف پہ تنوین اور کسرہ نہیں آتا، اور چونکہ یہ گناہ گار تھے، منافق اسماء تھے، جب وہ اس کو علماء نحو نے یا لغت نے جب ان کی پکڑ کر لی، ان کا مواخذہ کیا، تو یہ معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے بہت معافی مانگی، معافی تلافی چاہی، تو علماء نحو کو اس پہ ترس آ گیا، کہا کہ ہاں اگر آپ سے جو ایوارڈ لیا گیا ہے، انعام جو چھینا گیا تھا تنوین اور کسرہ، آپ کو یہ مل سکتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہ شرط یہ ہے کہ جب آپ خالص اسم ہو جائیں، ظاہر سی بات ہے آپ توبہ کر لیں، واپس سے آپ اپنی اصلاح کر لیں، آپ جو منافقت آپ نے پہلے دکھلائی تھی اگر آپ واپس سے اپنے اسم کے زمرے میں خالص ہو کر پہنچ جائیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، اور ایسی صورت میں ہم آپ کو ایوارڈ دے دیں گے اپنا جو ہم نے آپ سے چھینا تھا۔ لیکن آپ چونکہ آپ نے ایک مرتبہ غلطی کر رکھی ہے تو ہم آپ پر واپس سے بھروسہ نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں آپ پر کوئی نہ کوئی ایک دھبا، ایک داغ لگا رہے گا، جس سے کہ آپ سے دوسرے اسماء چوکنے رہیں گے کہ کہیں آپ واپس سے منافقت تو نہیں کر رہے، لہذا ہم آپ کو مکمل طور پہ جو ہم نے آپ سے ایوارڈ چھینا ہے، ہم نے انعام چھینا ہے، ہم واپس سے آپ کو وہ انعام نہیں لوٹا سکتے، لیکن ان میں سے البتہ ہم ایک آپ کو انعام آپ کا واپس کر دیں گے، وہ ہے کسرہ، اور وہ تب جب آپ اسم خالص بن جائیں گے۔ اب آپ خالص، پھر جب انہوں نے سوال کیا ان اسماء غیر منصرف اسماء نے جب سوال کیا کہ وہ کون سی حالتیں ہوگی، وہ کون سی شرط ہوگی جب ہم اسم خالص مانے جائیں گے، تو کہا کہ آپ پر دو چیزیں آنی چاہیے، ایک ہے الف لام اور دوسرا ہے اس کا آپ کا مضاف ہونا۔ جب آپ ان دو صورتوں میں آئیں گے، یعنی جب آپ پر الف لام داخل ہو جائے گا یا پھر آپ مضاف بن کر آئیں گے، مضاف الیہ نہیں، مضاف اگر بن کر آئیں گے تو ایسی صورت میں آپ اس میں خالص مانے جائیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ اسماء کی علامتوں میں سے ہے یہ الف لام اور مضاف ہونا، ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اس کی خاص علامتوں میں سے ہے اسم میں الانا یا اس کا مضاف ہونا۔
تو جب یہ دونوں صورت آتی ہیں تو اسم خالص ہو جاتا ہے، اب اس میں فعل کی کوئی مشابہت باقی نہیں رہتی، کیونکہ فعل پہ ال نہیں آتا، اسی طرح سے فعل کبھی مضاف نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں اسم خالص ہو جاتا ہے اور اس طرح سے اس پر کسرہ لوٹ آتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ تنوین کی کوئی صورت اس پر نہیں آ رہی ہے، اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ایسے اسم کو غیر منصرف کہا جاتا ہے، یعنی غیر منون کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ تنوین کو ہی صرف کہا جاتا ہے، اور صرف کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا، یعنی پھیرنا، الٹ پھیر کر کے جب سکے کی آواز نکلتی ہے تو اسی کو کہتے ہیں تنوین۔ تو تنوین کو چونکہ سکے کی آواز سے ملتی جلتی ہے، اسے کہ تنوین کو صرف کہتے ہیں، اور صرف ہی تنوین ہے، ایک ہی چیز ہے، اسی لیے اسم پہ چونکہ غیر تنوین نہیں آتا تو اسے کہتے ہیں، اس لیے غیر منصرف اس کا نام رکھا جاتا ہے، کوئی اور نام اسے نہیں رکھا جاتا۔ تو آپ یہ اپنے اس پوائنٹ کو سمجھ جائیں کہ اسم غیر منصرف پہ کسرہ آ سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے، یعنی اس پہ اگر ہم یہ بولتے ہیں منصرف ہو جاتا ہے، اس مطلب ہو جائے گا کہ تنوین آنے لگا اس پہ، لیکن تنوین تو اس پہ آتا نہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر منصرف پہ کبھی کبھی کسرہ آ جاتا ہے، لیکن اس کے دو شرط ہے، وہ یہ شرط ہے کہ اس پہ الف لام داخل ہو جائے۔ مثلا یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہے اس کی، جیسے کہا ذهبت الى المساجد، مساجد آپ جان رہے ہیں کہ اس میں مثال دی گئی ہے پہلے بھی، کہ مثال یہ منتہی الجموع کی ہے، یہ غیر منصرف ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب اس پہ ال داخل ہو گیا تو ایسی صورت میں اس پہ کسرہ آنے لگا۔ اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جب مضاف بن کر آیا، یہ مضاف الیہ، یہ مضاف ہے، جب مضاف بن کر آیا تو ایسی صورت میں یہاں پر پھر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کسرہ آنے لگا۔ تو یہاں پر آپ کی ہماری اور آپ کی گفتگو ختم ہوتی ہے۔ ہم ابھی اس میں معرب کی ہم تقسیم کر رہے تھے، ہم نے اس میں معرب کی تقسیم کی منصرف اور غیر منصرف میں، اور ہم نے جانا کہ وہ ان کے اسباب کیا ہیں، اور وہ ان 9 اسباب کو ہم کس طرح سے استعمال کریں گے، ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ اسم غیر منصرف ہو چکا ہے۔ اور یہ ایک اہم باب ہے جس کو اکثر طلاب علم سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں، جن کی وجہ سے انہیں آگے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم نے یہاں پر کوشش کی ہے کہ ہم اس باب کو، اس مشکل ترین باب کو ہم آسانی سے آسان طریقے سے سمجھا سکیں، اور رب العالمین سے اسی طرح سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین اس علم کا ہمیں نفع بخش بنائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔